ایک بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کچھ امداد مانگی. آپ نے کچھ اس کو امداد دی اور پوچھا کہ کیا آپ تم مطمئن ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں اور آپ نے میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا. یہ سن کر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو غصہ آ گیا اور آنا چاہیے تھا. جذبات میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے. آپ نے ان کو روک دیا، اندر تشریف لے گئے. اس آدمی کو اشارہ کیا کہ اندر آؤ. اندر آنے کے بعد اس کو اور بہت کچھ دیا اور کہا کہ اب تم مطمئن ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اب میں بالکل مطمئن ہوں، بڑا خوش ہوں. آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، اچھا خاندان ہے، اچھا قبیلہ ہے آپ کا. تو آپ نے فرمایا ابھی تم نے باہر جو بات کہی تھی تو میرے ساتھی اس سے ناراض ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کل پھر آؤ اور یہی بات ان کے سامنے دہرا دو؟ اس نے کہا ضرور، میں آ جاؤں گا. چنانچہ اگلے دن وہ پھر آئے. حضور مجلس میں تشریف فرما تھے. آپ نے بیان فرمایا کل یہ آدمی آیا تھا، اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے تمہیں ناراضگی ہوئی، پھر میں نے اس کو اندر لے جا کر اور دیا، اب یہ خوش اور مطمئن ہے. پھر آپ نے اس سے کہا کہ کہو بھائی کہ یہی بات ہے نا؟ اس نے کہا بالکل، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے مجھے مطمئن کر دیا اور آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، خاندان بھی اچھا ہے آپ کا، قبیلہ بھی اچھا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری یہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک اونٹنی کا مالک ہو اور اونٹنی بھاگ کھڑی ہو اور مالک کے ساتھی ڈنڈے لے کر اس اونٹنی کو قابو میں کرنے کے لیے دوڑ پڑے. اور مالک نے ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، صبر کرو، میں اس اونٹنی کا مزاج بھی جانتا ہوں اور میں اس کو قابو میں کر سکتا ہوں. تو مالک نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا چارہ لیا اور چارہ لے کر دور سے اونٹنی کو دکھایا. اونٹنی نے چارہ دیکھا تو وہ پلٹ پڑی اور پلٹ پڑنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ قریب آ گئی. جب وہ قریب آ گئی تو مالک کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. مالک نے اس کو بٹھایا، اس کے اوپر قجازہ کسا، اس پہ سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. یہ آخری الفاظ ہیں جو قابل غور ہیں. اگر انہی انسانوں کے اوپر قجازہ کس کے اس مستقبل کی منزل کو سر کرنا ہے تو اس کا راستہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو اس واقعے کے اندر بیان ہے. انسانوں کے دلوں کو مسخر کر کے ہی وہ قوت بن سکتی ہے جو قوت عالم کو مسخر کر دے. انسانوں سے محبت کر کے ہی وہ قوت بن سکتی ہے جو انسانوں کی محبوب بن جائے. انسانوں کی خدمت کر کے ہی وہ قوت وجود میں آ سکتی ہے جو انسانوں کی خادم بن جائے. اور مستقبل کی کوئی تعمیر انسانوں کے بغیر نہیں ہو سکتی.